بڑا مان تھا اس ماں کو، ام البنین کو، اپنے فرزند عباس پر، اس لیے کہ حسین نے عباس کے لاشے پر ایک شعر پڑھا تھا، عباس تو چلا گیا، تیرے جانے سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گے، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گے. یعنی عباس جب تک تو تھا تو زینب کے دل کو تسلی تھی، سکینہ کے دل کو تسلی تھی، تو چلا گیا، ہائے ہائے اب زینب ایسی جاگے گی کہ نیند نہیں نصیب ہوگی. کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو اٹھائے نہیں جا سکے. ایک عباس کا لاشا تھا ام البنین کے بیٹے کا، ایک حسین کا لاشا تھا فاطمہ کے بیٹے کا. یا حسین، عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہو مولا. حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی اٹھانے والا ہی نہیں باقی بچا تھا. اس لیے جب حسین عباس کا علم لے کر چلے تھے، کتنا مان تھا. جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہو عباس، وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہوگا. تو جب حسین علم لے کر چلے اور خیام میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں آپ نے مصائب جس کیفیت میں سنے ہوں، لیکن جو مقتل کی کتابوں میں وہ جانتے ہیں کیا ہے، ایک دوسرے کو بچے اور بیویاں حیرت سے تک رہی تھیں، عباس کیوں نہیں آیا، علم آیا عباس کیوں نہیں آیا. اور کسی میں پوچھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حسین سے پوچھے گا عباس کہاں رہ گیا، عباس کیوں نہیں آیا. حسین عباس کے خیمے میں آئے، حسین سے بھی بولا نہیں جاتا تھا، جو خیمے کا ستون تھا وہ حسین نے گرا دیا، خیمہ گر گیا. حسین علم لے کر بیٹھ گئے، کہا بیویوں اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا. کوشش کرنا اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخسار تک آ جائے. اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا ہے جس کے آنسو بہتے میں رخسار تک آ جائے، حتی تصیر دنو الى خدے غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صغیراً کاناً کبیراً، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلاً کاناً کثیراً، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. آخری جملہ سن لیں، جب اس عباس کی خبر پہنچی ام البنین تک، ام البنین کے مجلس میں ہونا، بشیر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فوراً بتلاؤں کہ عباس مارے گئے. کہتے ہیں میں نے کہا بی بی کو بڑا صدمہ لگے گا، اس لیے میں نے فقط ان سے جا کر کہا کہ اے بی بی آپ کا ایک بیٹا مارا گیا ہے. عزیزوں کتابوں میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. اس بی بی نے بشیر کو پلٹ کر کہا اس بیٹے کو چھوڑو، بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. یا بلبلے، میں نے کہا کہ اچھا بی بی آپ کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا، کہ چھوڑو بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ بیٹا بی بی تیسرا بیٹا بھی مارا گیا، حسین کی کیا خبر ہے. کہ عباس مارا گیا. بی بی نے کہا جو کچھ زمین پر ہے آسمان کے نیچے سب حسین پر پیدا ہو جائے، بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ بی بی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا 2 نہروں کے درمیان کربلا میں مارا گیا. بی بی نے کہا ہائے حسین. اس کے بعد بی بی جاتی تھی، دیکھو بی بی کے 4 بیٹوں میں سے 3 کا ازدواج ہو گیا تھا، لہذا 3 بیوائیں تھی اس گھر میں. مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی، خود بی بی کی بیٹی وہ بیوہ، ایک بوڑھی ماں 4 بیوائیں ایک گھر میں. بی بی جاتی تھی جنت البقیع، جانتے ہو جنت البقیع میں بی بی ام البنین کی قبر ہے، ویران ہے، مسمار ہے، اب تو نظر بھی نہیں آتی. میں نے زیارت کی بھی اس قبر کی، قریب سے جا کے میں نے زیارت کی ہے، لیکن اب تو ظالموں نے بند کر دیا. ایک بات کہوں، یہ عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے. جب تک حسین کی ماں کی قبر نہیں بنے گی، عباس کی ماں کی قبر بھی نہیں بنے گی. یا حسین
تو جاتی تھی جنت البقیع اور اس کے بعد اپنی انگلی سے 4 قبروں کا نشان بناتی تھی، عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور جا کر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس۔ ام المؤمنین کربلا نہیں جا سکی تھی نا، تو وہیں اپنی انگلی سے قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے ہاتھ قلم ہوئے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت تھی تیرے بازو قلم کر سکے، کس کی جرأت ہے تیرے سر پر گرز؟ ایک ماں کا مرثیہ ہے اپنے بیٹے عباس کے لیے۔ پھر کہتی تھی عباس لیکن جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گا عباس مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی سکینہ کو تماچے مارتا، ابا کسی کی جرأت نہ ہوتی زینب کی چادر چھینتا۔ پھر بی بی قبر کا نشان مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی عباس تیری ماں زندہ ہے، میں تجھ پر نہیں روں گی، میں اس پر روں گی جس کی ماں زندہ نہیں۔ پھر کہتی تھی یا حسین